نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا۔ اس آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور حصہ دوم میں قصہ حابیل و قابیل کے معارف و مسائل سماعت فرمائیں گے۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو یا پوری امت کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح سنا دیجیے۔ قرآن مجید پر نظر کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں جس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوام کی سرگزشت اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہے۔ وہی تاریخ کی اصلی روح ہے، اور ان میں بہت سے حالات و واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر مختلف احکام شرعیہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ یہ ہے کہ موقع بموقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اکثر پورا واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے جتنے حصے سے اس جگہ کوئی مقصد متعلق ہوتا ہے اس کا وہی ٹکڑا یہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا یہ قصہ بھی اسی اسلوب حکیم پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواعظ ہیں، اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام شرعیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب پہلے الفاظ قرآن کی تشریح اور اس کے تحت میں اصل قصہ دیکھیے، اس کے بعد اس کے متعلق احکام و مسائل کا بیان ہوگا۔ اس سے پہلے آیات میں بنی اسرائیل کو حکم جہاد اور اس میں ان کی کم ہمتی اور بزدلی کا ذکر تھا۔ اس قصے میں اس کے بالمقابل قتل ناحق کی برائی اور اس کی تباہ کاری کا بیان کر کے قوم کو اس اعتدال پر لانا مقصود ہے کہ جس طرح حق کی حمایت اور باطل کو مٹانے میں قتل و قتال سے دم چرانا غلطی ہے، اسی طرح ناحق قتل و قتال پر اقدام دین و دنیا کی تباہی ہے۔ پہلی آیت میں ابن آدم کا لفظ مذکور ہے۔ یوں تو ہر انسان آدمی اور آدم کی اولاد ہے، اور ہر ایک کو ابن آدم کہا جا سکتا ہے، لیکن جمہور علماء تفسیر کے نزدیک اس جگہ ابن آدم سے حضرت آدم علیہ السلام کے دو سلبی اور حقیقی بیٹے مراد ہیں، یعنی حابیل و قابیل۔ ان دونوں کا قصہ بیان کرنے کے لیے ارشاد ہوا، تاریخی روایات کی نقل میں احتیاط اور سچائی واجب ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یعنی ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح واقعے کے مطابق سنا دیجیے۔ اس میں بالحق کے لفظ سے تاریخی روایات کی نقل میں ایک اہم اصول کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ تاریخی روایات کی نقل میں بڑی احتیاط لازم ہے، جس میں نہ کوئی جھوٹ ہو، نہ کوئی تلبیس ہو، اور دھوکہ اور نہ اصل واقعے میں کسی قسم کی تبدیلی یا کمی زیادتی۔ قرآن کریم نے صرف اسی جگہ نہیں بلکہ دوسرے مواقع میں بھی اس اصول پر قائم رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ آیت ان ھذا لہو القصص قصص الحق، دوسری جگہ ارشاد ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، تیسری جگہ ارشاد ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق۔ ان تمام مواقع میں تاریخی واقعات کے ساتھ لفظ حق لا کر اس بات کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ نقل واقعات میں حق و صدق کی رعایت لازمی ہے۔ روایات و حکایات کی بنا پر جس قدر مفاسد دنیا میں ہوتے ہیں، ان سب کی بنیاد عام طور پر نقل واقعات میں بے احتیاطی ہوتی ہے۔ ذرا سا لفظ اور عنوان بدل دینے سے
واقعے کی حقیقت مسخ ہو جاتی ہے۔ پچھلے اقوام کے مذاہب اور شرائع اسی بے احتیاطی کی راہ سے ضائع ہو گئے اور ان کی مذہبی کتابیں چند بے سند و بے تحقیق کہانیوں کا مجموعہ بن کر رہ گئیں۔ اس جگہ ایک لفظ بالحق کا اضافہ کر کے اس اہم مقصد کی طرف اشارہ فرما دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسی لفظ میں قرآن کریم کے مخاطبین کو اس طرح بھی رہنمائی کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امی محض ہیں اور ہزاروں سال پہلے کے واقعات بالکل سچے اور صحیح بیان فرما رہے ہیں، تو اس کا سبب بجز وحی الہی اور نبوت کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس تمہید کے بعد ان دونوں بیٹوں کا واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، یعنی ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی قربانی پیش کی، مگر ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ لفظ قربان عربی لفظ کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذریعہ بنایا جائے، اور اصطلاح شرع میں اس ذبیحہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس قربانی کے پیش کرنے کا واقعہ جو صحیح اور قوی سندوں کے ساتھ منقول ہے، اور ابن کثیر نے اس علماء سلف و خلف کا متفقہ قول قرار دیا ہے، یہ ہے کہ جب آدم اور حوا علیہم السلام دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے توام پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ تو آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار دیا جائے، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج و مناکحت جائز ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بد شکل تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بد شکل لڑکی قابیل کے حصے میں آئی، اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا اور اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی ہوئی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے نامقبول ہونے کی ہوتی تھی۔ اب صورت یہ پیش آئی کہ حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھی، اس نے ایک عمدہ دمبا کی قربانی کی۔ قابیل کاشتکار آدمی تھا، اس نے کچھ غلہ گندم وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور ہوا یہ کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی کو کھا گئی، اور قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہ گئی۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم و غصہ اور بڑھ گیا، تو اس سے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نے اس وقت بھی غصہ کی بات کا جواب غصے سے کے ساتھ دینے کے بجائے ایک ٹھنڈی اور اصولی بات کہی، جس میں اس کی ہمدردی و خیر خواہی بھی تھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ متقی پرہیزگار کا عمل قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اگر تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی، تم نے ایسا نہیں کیا تو قربانی قبول نہ ہوئی
اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کلام میں حاسد کا علاج بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ حاسد کو جب یہ نظر آئے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت عطا فرمائی ہے جو اس کو حاصل نہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنی محرومی کو اپنے عملی کوتاہی اور گناہوں کے سبب سے سمجھ کر ان سے تائب ہونے کی فکر کرے، نہ یہ کہ دوسرے سے اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑ جائے، کیونکہ یہ اس کے فائدے کے بجائے ضرر کا سبب ہے، کیونکہ مقبولیت عند اللہ کا مدار تقوی پر ہے، قبولیت کا عمل کا مدار اخلاص و تقوی پر ہے۔ یہاں حابیل و قابیل کی باہمی گفتگو میں ایک ایسا جملہ آ گیا جو ایک اہم اصول کی حیثیت رکھتا ہے کہ اعمال و عبادات کی قبولیت تقوی اور خوف خدا پر موقوف ہے۔ جس میں تقوی نہیں اس کا عمل مقبول نہیں۔ اسی وجہ سے علماء سلف نے فرمایا کہ یہ آیت عبادت گزاروں عمل کرنے والوں کے لیے بڑا تازیانہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عامر بن عبداللہ اپنی وفات کے وقت رو رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو عمر بھر اعمال صالحہ اور عبادات میں مشغول رہے، پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم یہ کہتے ہو اور میرے کانوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گونج رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میری کوئی عبادت قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ ہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری زمین سونا بھر کر اپنے قبضے میں آ جائے تو بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھوں۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات یقینی طور پر طے ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو گئی ہے تو میرے لیے وہ ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔ ہاں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خط میں یہ نصائح لکھی، میں تجھے تقوی کی تاکید کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اہل تقوی کے سوا کسی پر رحم نہیں کیا جاتا، اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا۔ اس بات کا وعظ کرنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے۔ حوالہ ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ تقوی اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔